بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ مع تجوید۔ آج کے اس سبق میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ، آیت نمبر 23 اور 24۔ آج کا سبق بہت ہی اہم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سے قرآن شریف کا نزول ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور قیامت تک کے لیے قرآن نے لوگوں کو جو کہ منکر قرآن ہے، قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیلنج کیا ہے کہ اگر جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ قرآن کلام الہی نہیں ہے، تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تم قرآن جیسی ایک آیت یا ایک سورت بنا کر کے پیش کرو۔ اور آج 1450 برس سے زائد عرصہ ہو چکا، بڑا سے بڑا ادیب اور بڑا سے بڑا پڑھا لکھا قابل عربی داں آج تک کوئی ایسا پیدا نہ ہو سکا جو قرآن شریف جیسی ایک سورت یا ایک آیت بنا کر کے زمانے کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کر سکا ہو۔ اور یہ قیامت تک یہ کھلا ہوا ایک چیلنج ہے، ایک دعوت ہے۔ قرآن شریف اس چیلنج کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے پیش کیا ہے، آج کے سبق میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق کو ہم اپنے گزشتہ اسباق کے طرح ہی پڑھائیں گے۔ سب سے پہلے آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کے بعد علیحدہ الفاظ اور حروف کے معنی اردو میں بتائے جائیں گے، اس کے بعد پھر پورا معنی بتایا جائے گا اور مختصر تفسیر بھی بتائی جائے گی۔ جیسا کہ میں نے تو ان دونوں آیتوں کا جو آج آپ آیت نمبر 23 اور 24 پڑھیں گے، اس کا خلاصہ ابھی ہم نے بتا دیا ہے۔ چلیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ وَإِن اور اگر، کنتم تم ہو، فی مانے میں، ریب کہتے ہیں شک کو، فی ریبن شک میں، مما اس سے جو، نزلنا ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا،
علی، علی کے معنی پر، عبدینا اپنا بندہ، علی عبدینا اپنے بندے پر، فَأْتُو تو لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک صورت، من معنی سے، مثلہ اس جیسی، یعنی اس قرآن جیسی، وا کے معنی اور، ادعو بلا لو، ودعو اور بلا لو، الگ الگ جب بولیں گے تو واو زبر و یہ اس کے معنی اور ہوتے ہیں، اور یہ لفظ اب ہے تو اس کو ادعو پڑھیں گے، ادعو، یہ جو الف دکھ رہا ہے اس کے اوپر پیش لگا کے پڑھا جائے گا، یہ عربی کا یہی لفظ ہے، ادعو بلا لو، چونکہ ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر ودعو ہو جاتا ہے، ودعو اور بلا لو، کسے بلا لو؟ شہداءکم اپنے مددگار، من سے، دونی، دونی مانے سوا، من دونی سوا، اللہ اللہ، ان اگر، کنتم تم ہو، صادقین سچے، یہ الگ الگ معنی حروف کے الفاظ کے بتائے گئے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اب اس کا پورا جو معنی ہے وہ یہ ہے، اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو، یعنی کہ قرآن شریف کے اندر، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں جو کفار اور مشرکین تھے وہ اس میں شک کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی بنایا ہوا ایک کلام ہے، یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات کہی کہ اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ بھائی جیسے کہ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو تم بھی ہمارے بندے ہو، لیکن فرق ہے وہ رسول ہے اور تم ایک عام آدمی ہو، لیکن پھر بھی تم کو اگر شک ہے، تم اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے، تم اس پہ ایمان نہیں لاتے، تم اپنے سر کو خم نہیں کرتے اس کے سامنے، تو پھر تم خود اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے یہ کہا کہ تمہیں صرف اکیلے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اور بلا لو اپنے مددگار، یعنی جتنے بھی تمہارے پاس مددگار ہوں، پورے روئے زمین سے جتنے بھی لوگوں کو تم بلا سکتے ہو، سب مل کر کے، سب ایک جگہ مجتمع ہو کر کے تم اس طریقے کی ایک آیت بنا لو، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے جتنے بھی تم چاہو مددگار بلا لو، اپنے ساتھی بلا لو، پڑھے لکھے لوگ بلا لو، جس کو چاہو اللہ کے سوا تم اس کو بلا لو اور اس طرح کی ایک صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو، یعنی کہ تمہارا جو دعویٰ ہے کہ یہ قرآن کلام الہی نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اس بات میں اگر تم سچے ہو تو تم بھی اسی طریقے کی ایک صورت لے آؤ، پیش کرو اور سب کو بلا لو، اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 24 میں کیا کہہ رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔
ایک مرتبہ پھر سے اس آیت کو پڑھیں اور میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. چلیے اب اس کا معنی دیکھتے ہیں. پہلے الہدہ معنی پھر پورا معنی. فَإِن پھر اگر، لم تفعلوا تم نہ کر سکو. دیکھیے الگ جب بولیں گے تو یہ لفظ جو ہے فَإِن ہے، پھر اگر، پس اگر. لم تفعلوا تم نہ کر سکو، ملا کے بولیں گے تو فَإِن لم تفعلوا. اوپر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا کہ جاؤ لے آؤ، ایک صورت ہی اس طرح کی بنا کر کے لے آؤ اس کلام کی طرح. تو اگر تم سچے ہو، جو تم نے دعویٰ کیا ہے، جو تم نے ہمارے حبیب کو جھٹلایا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا کلام ہے، تو اگر سچے ہو تو تم ایک صورت لے کر کے آؤ. اور اگر تم نہ کر سکو، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے. تم اگر نہ کر سکو، اور پھر اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، برحق ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کلام الہی ہونے میں. تو ظاہر سی بات ہے نہ تم کر سکو گے اور تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے. تو پھر آگے بتایا فَاتَّقُوا، تو ڈرو. جب تم ایسا نہیں کر سکو اور ایسا ہرگز کر بھی نہیں سکتے ہو تو پھر تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں یہ چاہیے کہ ڈرو. کس چیز سے؟ النار، آگ. نار کہتے ہیں آگ کو. التی، جس کا، وقودہن، اس کا ایندھن، الناس، انسان. ہم لوگ جب آگ سلگاتے ہیں، جلاتے ہیں، تو اس کا جو ایندھن ہے وہ لکڑیاں ہوتی ہیں. سوکھے ہوئے درخت کی لکڑیاں کو ہم لوگ اس آگ کو سلگانے کے لیے جلاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی ڈرا رہا ہے اس آگ سے جو ایسی آگ ہے کہ اس کا جو ایندھن ہے، اس کو جو سلگایا جائے گا، اس کو جو جلایا جائے گا، اس کو بھڑکایا جائے گا. کس سے؟ الناس، انسان سے اس آگ کو سلگایا جائے گا، اس کو بھڑکایا جائے گا. والحجارہ، اور الحجارہ، پتھر. جو آگ ایسی سخت ہو کہ اس کو جلانے کے لیے، اس کو سلگانے کے لیے اس کے اندر پتھر ڈالا جائے اور پتھر میں آگ لگ جائے تو وہ کتنی سخت آگ ہوگی. یہاں پہ یہ ایک مثال دے کر کے بتایا گیا کہ والحجارہ، اور پتھر. اور وہ آگ کس کے لیے ہے؟ فرمایا اعدت، تیار کی گئی، للکافرین، کافروں کے لیے، یعنی جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے احکام کا انکار کیا، رسولوں کی رسالت کا انکار کیا، یوم آخرت کے دنوں کا انکار کیا، احکام الہیہ کا انکار کیا، ان کے لیے یہ آگ تیار کی گئی ہے. تو پورا ترجمہ اس آیت کا یوں ہوگا: پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو آج کے سبق میں آپ نے 2 آیت نمبر 23 اور 24 پڑھا، اور اس میں خاص طور سے آپ نے اس آیت کے بارے میں پڑھا جس کے بارے میں آپ نے کبھی اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ قرآن شریف کا ایک کھلا ہوا چیلنج ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت یا ایک آیت بنا کر کے سامنے پیش کرو،
لیکن بڑے بڑے ادبا، عربی کے پروفیسر، عربی کے ادیب، یہ آج تک ایک آیت نہیں بنا سکے، چیجائے کہ ایک عام آدمی وہ کیا کر سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن جو بڑے بڑے شعراء تھے عربی کے اور عربی ادب کے جاننے والے، کوئی بھی آج تک ایک آیت نہیں بنا سکا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے خود فرما دیا کہ تم نہ کر سکو گے اور ہرگز نہ کر سکو گے، اور تمہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، اور یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا، احکام کا، رسالت کا انکار کیا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسی دہکتی ہوئی آگ سلگا رکھی ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ کلام پاک پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، رسالت پر ایمان لائے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی اگلی آیت نمبر 25 میں خوشخبری سنا رہا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے سبق میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔